اللہ پاک وہاں بھی راحت عطا کرے گا، آخرت میں بھی راحت عطا کرے گا۔ مدرسوں سے جڑو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ دیکھو علامہ شہاب الدین الایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آج سے 550-600 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان کی ایک شہر آفاق تصنیف الایوبی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی کتاب الایوبی میں علامہ شہاب الدین الایوبی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو بڑا ظالم اور جابر تھا، لوگوں سے طرح طرح کے محصول لیتا، ٹیکس لیتا، ان پر ظلم کرتا، لوگ اس سے ناراض تھے، بیزار تھے، یہاں تک کہ اس کا وقت آ گیا مرنے کا۔ وہ مرا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا۔ وہ تو مر گیا، اور برے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بولو، برا ہوتا ہے۔ وہ اپنے انجام بد کو پہنچا، قبر کے عذاب میں گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا دھیرے دھیرے پروان چڑھا، یہاں تک کہ وہ لڑکے کی عمر 4 برس 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو اس کی ماں نے تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی۔ علاقے کے مولانا کو بلایا گیا، قاضی کے بیٹے کو بٹھایا گیا۔ مولانا نے کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لڑکے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر مولانا نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جو ہی اس کی زبان سے الرحمن الرحیم ادا ہونا تھا، رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قاضی پر سے عذاب اٹھاؤ، قاضی پر سے عذاب اٹھاؤ۔ فرشتوں نے حکم پر عمل کیا، عذاب کو ختم کیا، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے مولا یہ تو بدکار تھا، یہ تو عذاب کا مستحق تھا، تو نے اس سے عذاب کیوں اٹھانے کا حکم دیا؟ تو رب تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا اس لیے اس پر سے عذاب اٹھانے کو کہا کہ اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ بدکار ہے، عذاب کا مستحق ہے، لیکن اولاد نے اگر رحمان کہہ دیا، اولاد نے اگر رحیم کہہ دیا تو رب تبارک و تعالی اس بدکار کو بھی آزاد کر رہا ہے، اس کو عذاب سے نجات عطا کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن کی تعلیم کی برکت؟ اگر بچہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اگر یہ پڑھے گا تو کیا باپ بخشا جائے گا؟ جانی جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، اگر بچہ پڑھے گا تو کیا ماں باپ بخشے جائیں گے؟ ہاں سمجھو کیا پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے کہ نیپال والوں، بردا گوٹ والوں، برکات مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسکول کی کتابوں کا بستہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جاتا ہے، اور جب بچہ مکتب پڑھنے جاتا ہے تو قرآن شریف سینے سے لگا کر کے جاتا ہے۔ یہی ترتیب تو سمجھنی ہے پیارے کہ جو پیٹھ پر لگا ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ پیچھے چھوٹ جانے والا ہے، اور جو سینے سے چمٹا ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ آنے والا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نہ آج ہمارا مدرسوں سے تعلق، نہ اس کی دیکھ ریکھ سے ہمارے کوئی دلچسپی۔ مدرسے ہمیں یاد ہی کہاں آتے ہیں؟ 2 موقعوں پر یاد آتے ہیں۔ پہلا موقع گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بچے چاہیے قرآن خوانی کے لیے، اور دوسرا موقع گھر میں دعوت تھی، ڈھیر سارا کھانا بچ گیا، لے جاؤ مدرسے میں پہنچا دو۔ یہ 2 موقع ہیں جو مدرسہ ہمیں یاد آتا ہے۔ انتقال ہونے پر قرآن خوانی کے لیے بچے چاہیے، یا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے بچے چاہیے، تیسرا اور کوئی موقع ہی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو
مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ سلطنت اسلامیہ کا ایک دینی قلعہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پردھان کو فون کرتے ہو اذان دینے کے لیے، ضلع ادھیکاری کو فون لگاتے ہو بھیا آ جاؤ ہمارے گھر بچہ ہوا ہے اذان دے دو۔ بچہ ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے کسے بلایا جاتا ہے؟ مولانا کو بلایا، حافظ قرآن کو بلایا جاتا ہے، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ تو میں یہ اشارہ دے رہا ہوں، بچہ پیدا ہو کر قبر میں اترنے کے بعد بھی جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی مولانا چاہیے ہوتا ہے۔ ہر قدم پر عالم دین کا سہارا ہے، لینا ہوگا۔ لیکن آج مدرسوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، سیڑھی نہیں چڑھیں گے، اندر کیا ہے کیا نہیں ہے کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال گفتگو لمبی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شہ نشین پر دنیا سنیت کی ایک مایہ ناز ابتری شخصیت تشریف فرما ہے، ہمیں ان کا بھی بھرپور خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ اسی آخری پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ماحول کیا چل رہا ہے؟ دولت کی نمائش کر رہے ہیں۔ دولت کی نمائش کہاں ہو رہی ہے؟ باراتوں میں ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کی بارات پورے ضلع کی سب سے عالی شان بارات ہوگی، ڈی جے لگے گا، بینڈ بجے گا، ٹھمکے لگیں گے اور ہر ٹھمکے پر نوٹوں کی بارش کی جائے گی۔ ایک کو دیکھ کر ایک کو جوش آتا ہے، ماما کو دیکھ کر تایا کو جوش آتا ہے، تایا کو دیکھ کر پھوپھا کو جوش آتا ہے۔ بنڈل بنڈل ختم ہو رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ وہی اگر مدرسے کے لیے چندہ پوچھ لو تو ایسی صورت بنائیں گے جیسے اس سے چندہ نہیں اس کے دونوں کڈنی مانگ لیے گئے۔ کتنی بری صورت بنائے گا، ہاں، اور کہے گا بہانہ کرتے ہوئے وہ پاپا نہیں ہے، پاپا سے پوچھنا پڑے گا، وہ بڑا بھائی نہیں ہے، بڑا بھائی اگر آ جائے تو میں پتہ کر لوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو جب ڈی جے پہ ٹھمکے لگ رہے تھے اور جب تو نوٹوں کی بارش کر رہا تھا، کیا پاپا سے پرمیشن لے کر گیا تھا؟ کیا بڑے بھائی سے رائٹنگ میں لے کر گیا تھا کہ یہ سارا بنڈل میں ختم کر کے آنے والا ہوں؟ بہرحال عزیزان گرامی وقار، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں دولت اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ اور جب کوئی مدرسے کو امداد دیتا ہے تو دیکھو اس کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو میں آگے لے جا رہا ہوں۔ جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، کتنے بھائی؟ جلدی سے بولو۔ 8 دروازے ہیں، ہم یہاں پر 4 کی بات کریں گے۔ ایک دروازے پر لکھا ہوگا شہید، دوسرے پر لکھا ہوگا حاجی، تیسرے پر لکھا ہوگا سخی، چوتھے پر لکھا ہوگا عالم۔ جس دروازے پر شہید لکھا ہے تو جتنے شہید ہیں وہ سب اس دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جتنے حاجی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اپنے نام کے آگے الحاج لکھانے کے لیے حج نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، جن کا حج اللہ نے قبول کیا وہ اسی دروازے سے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اور جو سخاوت کرے ہیں، سخی ہیں، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اللہ رسول کے نام پر دیے ہیں، وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور عالم، سبحان اللہ، یہاں پر میں علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں۔ میں یہاں پر مولانا کی بات کر رہا ہوں، مولانا کی نہیں۔ مولانا اور ہے، مولانا اور ہے۔ مولانا وہ ہوتا ہے جو یہی دن رات وظیفہ پڑھتا ہے، 6 آیت در گھسیٹ عام باشد کے کبیٹ۔ آپ نہیں سمجھے ہوں گے،
اس کو اگر میں حیدرآباد کی زبان میں بولوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دال عبداللہ گڑ تھیلے میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مولانا جو صورت دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، امیروں، اہل ثروت، اہل اقتدار کی رعایت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مولانا چاہیے جو صورت دیکھ کر نہیں شریعت دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی اہل اقتدار یا اہل ثروت انہیں خریدنے یا مرعوب کرنے کی کوشش کرے تو وہ بزبان اعلیٰ حضرت یہی جواب دیتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عزیزان گرامی وفا، وہ علماء حق، علماء ربانیین ہوں گے جو جنت میں اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا، پہلے کون جائے گا؟ پہلے کون انٹری لے گا؟ جب یہ مسئلہ تھوڑا سا الجھے گا تو اللہ پاک ان کے مابین حضرت جبریل امین کو فیصل بنا کر بھیجے گا اور فرمائے گا کہ جا کر اس مسئلے کی ایک سوئی کر دو۔ حضرت جبریل امین ان کے مابین فیصل بن کر آئیں گے اور پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو شہید کہیں گے ہم پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی وجہ تو بتا دو۔ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے جسم کو چھنی چھنی کیا گیا ہے، ہمارے جسم کی ایک ایک بوند زمین پر گرا دی گئی ہے، ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، ہم نے میدان کارزار کی صحبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو حضرت جبریل ان سے فرمائیں گے اے شہیدوں یہ تو بتاؤ شہادت کا درجہ، شہادت کی موت کتنی مبارک ہے، شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ ساری فضیلتیں تم کو کس نے بتائی ہیں؟ تو شہداء کی جماعت جواب دے گی ہم کو شہادت کی موت اور اس کی فضیلت کی بات بتانے والے علماء حق ہیں، ہم کو یہ بتایا علماء نے ہیں۔ تو کہیں گے رک جاؤ، پھر آپ حاجیوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سفر مقدس کو اپنایا ہے اور ہم نے اراکین حج کو ادا کیا ہے، ہم نے مناسک حج کو ادا کیا ہے، ہم نے طواف کیا ہے، ہم منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، حلق کرایا، جمرات کو ہم نے کنکریاں ماری، اس طرح کی وہ ساری باتیں بیان کر دیں گے۔ تو حضرت جبریل ان سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، تم کو کس نے بتایا؟ تو وہ جواب دیں گے ہم کو مناسک حج بتانے والے علماء ہیں۔ تو کہیں گے رک جاؤ، پھر آپ سخیوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے حضرت جبریل ہم نے اپنے حلال کمائی کا حصہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، کبھی زکات کی شکل میں، کبھی فطرہ کی شکل میں، کبھی صدقہ کی شکل میں، کبھی عطیہ کی شکل میں ہم نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل فرمائیں گے اے سخیو یہ تو بتاؤ کس پر کتنی زکات بنتی ہے، سونے پر کیا ہے اور زمین پر کیا ہے اور کاروبار پر کیا ہے؟ یہ تم کو باریکیاں بتانے والے، زکات کے مسائل بتانے والے، فطرے کے مسائل بتانے والے، صدقے کے اور عطیہ کے فضیلتیں بتانے والے تم کو کون ہے؟ تو وہ بھی کہیں گے ہم کو یہ علماء نے بتایا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل فرمائیں گے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے شہیدوں کو شہادت کی موت کتنی مبارک ہے بتایا علماء نے ہے، حاجیوں کو حج کا طریقہ بتایا علماء نے ہے، سخیوں کو سخاوت کی برکت بتائی علماء نے ہے۔ تو فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے علماء کی جماعت جنت میں داخل کی جائے گی، سب سے پہلے علماء کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو علماء کی جماعت حضرت جبریل سے تیرے
رہی ہوگی اے حضرت جبریل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی پہلے آپ سخیوں کو جنت میں داخل کیجئے، وہ اس لیے کہ انہوں نے سخاوت کی ہے تو مدرسے چلے ہیں، مدرسے چلے ہیں تو ہم عالم دین بن کر نکلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معاون جامعۃ البرکات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء خود ریکمنڈ کریں گے سیٹوں کو، وہ سیٹ جو مدرسوں کو عطیہ دیتے ہیں، مدرسوں کا خیال کرتے ہیں، عالموں کے لیے دیتے ہیں، عالموں کی پرورش اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ٹھمکے لگانے والوں پر نوٹ برباد نہ کرو، باراتوں کے نام پر، ڈی جے کے نام پر حرام کاموں میں پیسہ مت ڈالو، مدرسوں کو آباد کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ بس جب بھی دو تو اس نیت سے نہیں کہ دنیا دیکھے، دنیا تعریف کرے، نہیں، بلکہ تمہارا مقصد اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، اور تم کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہنا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا